سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچہ اس کا مرہون منت ہے کہ بچہ جو ہے اس کی پرورش اچھی ہوگی اگر اس کا عقیقہ کر دی جائے۔ تو بیٹے کی طرف سے 2 بکرے، اور اس کی وہی شرائط اور وہی اس کی جو باتیں ہیں، اصول ہیں جو قربانی کے جانور کے ہیں، یعنی قربانی کے جانور کی جو عمر ہے اور اس کے حوالے سے جو شرائط ہیں وہی عقیقے کے جانور کے لحاظ سے بھی شرائط ہیں۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ عقیقے کا حصہ گائے کے اندر ڈالا جا سکتا ہے، اسی طرح بیٹے کی طرف سے 2 حصے دے دیے جائیں اور بیٹی کی طرف سے 1 حصہ اگر گائے میں، اونٹ میں جو بڑا جانور ہوتا ہے اس پہ ڈال دیے جائے تو وہ قبول ہے انشاءاللہ، تو عقیقہ اس کا عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی جس سے کہ اس کی پرورش اچھی ہوگی۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے وہ بچے کی تعلیم اور اس کی تربیت ہے۔ بچے کی تعلیم اور اس کی والد اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن ترمذی شریف میں 1 of the 6 authentic books of حدیث ترمذی شریف، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ تعلیم اور تربیت ہے۔ والد کی طرف سے جو اولاد کو تحفہ ملتا ہے وہ سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ وہ لباس نہیں ہے، وہ کھانا نہیں ہے، وہ رہائش نہیں ہے جس کے لیے بندہ بڑی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ وہ تعلیم اور اس کی تربیت ہے۔ اور یہاں تک فرمایا تربیت الاطفال خیر من الاشغال، بچوں کی تربیت یہ نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ فرضی عبادت تو نہیں نہ چھوڑ سکتے، لیکن ایک بندہ نفل ہی پڑھی جا رہا ہے کہ بچے جو مرضی کرتے رہیں، وہ ٹی وی دیکھتے رہیں، وہ موبائل دیکھتے رہیں، وہ نیٹ پہ لگے رہیں، مجھے کیا پڑھوں، میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میں تو نفل ہی پڑھی جا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، تمہارے نفلوں سے بہتر یہ ہے کہ اولاد کو پاس بٹھاؤ اور ان کو سکھاؤ بڑے چھوٹے کے ساتھ تم نے کیسے سلوک کرنا ہے، بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کرنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، مہمان کی عزت کیسے کرنی ہے، پڑوسی کے ساتھ تم نے کیسے چلنا ہے، نگاہ تم نے کہاں رکھنی ہے، ہاتھ تمہارے کیسے ہونے چاہیے، تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو کیسے ہونی، یہ آداب سکھانا فرمایا یہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب اس والد کو ملے گا جو اپنی اولاد کو پاس بٹھا لے اور اس کو بتائے کہ بیٹا گفتگو ایسے کرتے ہیں، کھانا ایسے کھاتے ہیں، پانی ایسے پیتے ہیں، بڑوں سے سلام ایسے کرتے ہیں، بڑوں سے گفتگو ایسے کرتے ہیں، ماں باپ کا ادب ایسے کرتے ہیں، دادا کے پاس ایسے جاتے ہیں، دادی کے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہیں، ماں کے قدم یوں چومتے ہیں، جی کاروبار تجارت معاملات ایسے ہوتے ہیں، رزق حلال کی یہ اہمیت ہے، رزق حلال سے پرورش کی یہ اہمیت ہے۔ ہاں یہ بھی میں بتا دوں، خوراک کے لحاظ سے اولاد کو کبھی ان کی ناجائز خواہشات پورا کرنے کے لیے رزق حرام کی طرف نہ جائیں۔ یہ ہوتا ہے بندہ ایک ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، صحیح سلامت ہوتا ہے، لیکن وہ غلط بات پر، غلط کاروبار پر اور حرام پر لگ جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہتے ہیں جی بچوں کی فرمائشیں ہیں تو وہ پوری نہیں ہوں گی تو وہ کیا کریں گے، ہاں میرے بچے ہیں ان کو کپڑے نہیں ملیں گے تو وہ ہمسایوں کے کپڑے تو اچھے ہیں، رشتہ داروں کے کپڑے تو اچھے ہیں تو میرے بچوں کے کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے، وہ میرے ہمسائے تو بڑی اچھی خوراک اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو میں بھی اپنے بچوں کو اچھی خوراک کھلاؤں۔ تو یہ بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں ستھری چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ایک حدیث شریف ہے کہ جو جسم مال حرام پر پرورش پائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بچوں کی پرورش کے لحاظ سے تو خاص طور پر ہے کہ ان کو رزق حرام نہ کھلائے، کیونکہ رزق حرام کا پہلا جو نتیجہ نکلتا ہے، جو پہلی فائنڈنگز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اولاد جو ہے وہ حرام پہ پلنے والی، جس کے لیے مطلب والد نے بڑی محنت کی کہ میں ان کے خواہشات پورے کروں، ان کی آرزوئیں پوری کروں، وہ سب سے پہلے اپنے والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ یہ رزق حرام کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو اس وجہ سے توکل اور قناعت سیکھیں، تھوڑے میں خوش رہنا سیکھیں، کہ زیادہ کھانا اور ٹیپ ٹاپ اور فیشن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اولاد کو سمجھائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنے بڑے خلیفہ ہوئے جن کو عمر ثانی کہا گیا، ان کی بچیاں آئیں اور کہا ابا جان کل عید ہے تو ہمارے کپڑے نہیں بڑے، تو ہماری سہیلیاں جو ہیں ان کے پاس ہم جائیں گی تو وہ کیا کہیں گی کہ انہوں نے تو نئے کپڑے پہنے ہوں گے اور ہمارے پاس تو پرانے کپڑے ہیں۔ تو ہم نے کہا اچھا بات تو ٹھیک ہے۔ تو آپ نے خزانچی کو بلایا، فرمایا کہ جو میری تنخواہ ہے نا، کیونکہ عید ہے تو مجھے ذرا پیشگی دے دو، ایڈوانس دے دو، تاکہ میں اپنی بچیوں کے کپڑے
تیار کرانا. تو وہ خزانچی بھی دیکھو اللہ والوں کے اور جو ساتھ عملہ ہوتا ہے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں وہ بھی کیسے عجیب لوگ ہوتے ہیں. ان کا حضرت صاحب میں دینے کو تو دے دوں کیونکہ آپ تو حاکم ہیں خلیفہ ہیں، لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ مطلب ایڈوانس تنخواہ لینے کے بعد کیا وہ آپ یہ سروس پرووائڈ کر سکیں گے؟ اس سے پہلے اگر آپ کو موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا، واپس کیسے کریں گے؟ تو یہ آپ زیر بار ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. تو آپ نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے کہ اگر میں مر گیا تو پھر واپس کیسے ہوگا یہ. تو آپ نے بچیوں کو سمجھایا کہ بیٹیاں ہو صاف کپڑے دھو کے پہن لو، صرف کپڑے پہننے سے عید نہیں ہوتی. اگر تمہارا باپ اس سے پہلے مر گیا یہ ایڈوانس کی وجہ سے تو وہ واپس کون کرے گا؟ تو اس طرح سے وہ حاکم ایسے تھے. اس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں، جن کو اس قدر احساس تھا کہ میں واپس کیسے کروں گا. تو مطلب کہنے مقصد یہ کہ اس طرح سے اولاد کی تربیت کی، ان کو سمجھایا کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس طرح اولاد کو سمجھانا چاہیے کہ رزق حلال میں خیر و برکت ہے، رزق حلال میں خیر و برکت ہے، اور رزق حرام میں نحوست بھی ہے، رزق حرام میں تباہی بھی ہے، رزق حرام میں اللہ کی نافرمانی بھی ہے، اور رزق حرام میں دوزخ کی آگ بھی ہے، اور رزق حرام سے اللہ کی ناراضگی بھی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے اور اولاد کو بھی سمجھانا چاہیے. اور بندہ کہتا ہے یار میں اولاد کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ جو انفیئر مین سے پیسہ وصول کر رہا ہوں، یہ سارا اولاد کے لیے کروں. لیکن سوچنا چاہیے، بندے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اولاد تو جو ہے وہ مرنے کے بعد ماننے کے بعد میری طرف ہو جائے گی، وہ بات کو یاد بھی نہیں کرتی. تم نے تو اپنی آخرت بنا لی ہے، جو اپنے لیے ہمیشہ آخرت جمع کرو. اللہ کے راستے میں خرچ کر، تمہیں اللہ نے مال دیا ہے تو اولاد کی جائز اور ناجائز خواہشات پر پورا کرنے کی بجائے کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. مسجد کو دو، مدرسے کو دو، بیواؤں کو دو، محتاجوں کو دو، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، ہمسایوں کو دو، رشتہ داروں کو دو جن کا حق ہے. اگر وہ ہے موتیں بھوکے ہیں تو پھر ان کا حق پورا کرو، نہ کہ اولاد کو دے دی ہے جناب اس کو کار دے دی ہے، اس کو وہ دے دی، جو مرضی کرتے رہے، جہاں کہیں جا رہے ہیں رات کو کتنے بجے آ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ کرنے کی بجائے ان کو محنت کی جو ہے وہ عادت سکھائیں، محنت کی عادت ڈالیں، خود کمانے کی عادت ڈالیں، پتہ چلے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے. اگر چمچہ سونے کا منہ میں دیے رکھیں گے تو ان کو محنت کی عادت کیسے پڑے گی؟ جب آپ کا سایہ سر سے اٹھے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں گے. پیسہ اڑانے کی عادت جب پڑ جاتی ہے تو وہ جب پیسہ جب ہوتا ہے تو وہ اڑاتا رہتا ہے، اور جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتے ہیں. پھر آگے دستے سوال دراز کرتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ اولاد کو ان کی ناجائز خواہشات پورا کرنے کی بجائے، ان کو ٹیپ ٹاپ پر لگانے کی بجائے ان کو محنت سے کمانے کی عادت ڈالی جائے. اور یہ قرآن کریم میں حکم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یعنی وہ دوزخ مانگتے کہ یا اللہ میرا ایندھن دے جس سے میں جلوں، تو آدمی اور پتھر اس میں پھینکے جاتے ہیں تو اس کی آگ اور بھڑکتی ہے. تو ہمیں جس کا ایندھن آدمی اور پتھر اس سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی، اور صرف اپنے آپ کو نہیں اپنے اہل و عیال کو بھی. تو اہل و عیال کو کیسے بچائیں گے؟ جب ان کو دین کی تعلیم دیں گے، جب ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں گے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بچہ اسکول نہ جائے تو مارتے پیٹتے سزا دیتے، اور بچہ نماز نہ پڑھتے کہتے کوئی بات نہیں، سردی بڑی ہے، ٹھنڈ ہے، وضو کرے گا بیمار ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنا سکول کی اہمیت ہے. اسکول اپنی جگہ پر، نماز تو سب سے پہلے. حدیث میں تو یہاں تک حکم ہے، حالانکہ بالغ ہونے پر نماز فرض ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھو، نماز پڑھانے کا لگا دو. 7 سال کو حدیث کے الفاظ میں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کا ہو کر نہ پڑھے تو مار کر پڑھو. 10 سال کا ہو کر نہ پڑھے، حدیث کے الفاظ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سختی کر کے. پھر حالانکہ فرض کب ہوگی نماز اس پہ؟ باقاعدہ فرض کب ہوگی؟ جب وہ بالغ ہو جائے، بلوغت کو پہنچے گا تب فرض ہے. لیکن فرمایا، اور اس میں حکمت ہے، آج جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ 7 سال سے لے کے 10 سال کا جو عرصہ ہے یہ ایسے ہے جیسے پتھر پہ لکیر ہے. اس میں جو سکھا دیں گے وہ پتھر پہ لکیر ہو جائے گا. اس پر ایک محاورہ بھی، التعلیم فی الصغر کا نقش فی الحجر،
کہ بچپن میں جو تعلیم ہے، یہ جو سکھانا ہے 7 سال سے لے کے 10 سال تک، یہ ایسی ہے جیسے پتھر کے اندر نقش بنا دیا. جیسے پتھر میں نقش بنا دے تو وہ ختم نہیں ہوتا. مٹی میں بنائیں گے ختم ہو جائے گا، ریت میں بنائیں گے ختم ہو جائے گا، لیکن مٹی میں بنائیں گے، پتھر میں بنائیں گے تو ختم ہے نہیں ہوگا. تو یہ وقت وہ ہے جو حضور کے اس فرمان میں بڑی حکمت ہے کہ 7 سال سے 10 سال کے عرصے میں جس کو نماز پہ لگا دیا جائے گا نا تو وہ پکا نمازی بن جائے گا. پھر وہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کوئی وجہ کتنی مصروفیت بھی ہوگی، وہ نماز چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگا. اس وجہ سے حضور نے حکم دیا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز. اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اولاد کے قابو میں ہوتی ہے اور والدین کے قابو میں اولاد ہوتی ہے. اس کے بعد تو پھر ہاتھوں سے نکل جاتی ہے نا. جب بعد کا عرصہ ہوتا ہے اس میں پھر وہ کب پاس آتی ہے، پھر تو اس کے اپنے دوست ہیں، اپنی مصروفیات ہیں. تو یہ جو عرصہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز پہ لگا دو، 10 سال کا ہو کر نہ پڑھے تو سختی سے مار کر اسے نماز پڑھاؤ. تو یہ وہ وقت ہے جس میں والدین کے پاس ہے اولاد. اس کے بعد جیسے وہ بڑی ہوتی جاتی ہے تو وہ ہاتھوں سے نکلتی چلی جاتی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ نماز پر لگایا جائے.